بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. میاں جی سر ایک سوال ہے. پاس کر کے بولیے گا. جی سر سوال یہ ہے کہ آپ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ سورہ رحمان کے بارے میں بتا رہے ہیں. سر اللہ تعالیٰ نے ابو جہل پر رحم کیوں نہیں کیا؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے ابو جہل پہ رحم کیوں نہیں کیا؟ ابو جہل پہ رحم کے لیے کیوں سر نہیں کیا؟ سر ابو جہل پہ سر جب اس کے لیے بددعا دی تبت یدا ابی لہب تب، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بددعا کیوں دی ابو لہب کو؟ ابو لہب کو. جی جی. اس کا نام بھی کیوں بگاڑا؟ ابو لہب کیوں کہا؟ ابو جہل کیوں کہا؟ ابو جہل اور تھا، ابو لہب اور. اس سے ابو جہل کہا تو وہ عمرو جو ان کا صحیح نام تھا وہ نہیں پکارا گیا. سر اسی کیا وجہ ہے سر؟ تو آپ نے اتنا سوچا تو آپ کو پتہ بھی ہوگا. میرے سے چیک کر رہے ہیں کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ نہیں پتہ. نہیں سر مجھے اس کا نہیں پتہ سر. تو آپ کو اس سے ہمدردی ہے کہ مطلب کیوں اللہ میاں نے بگاڑا؟ نہیں میں یہ سوچ رہا ہوں سر کہ اللہ تعالیٰ نے نا وہ رحم کیوں نہیں کیا، رحمانیت یہاں پر کیوں خاموش رہی؟ اس کا جواب میں نے پہلے دیا ہوا ہے کہ ایک شرک، ہدایت ملنے کے بعد مرتد ہونا، ایک اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن اس بندے کی بھی پھر بھی اس کے لیے گنجائش رکھی ہے کہ اگر توبہ کر لے مرتد نہیں تو سزا موت ہے ادھر ہی، بعد میں تو ہے ہی ہے. دوسرا ہے گستاخی اللہ کے بندے کی، اللہ کی نہیں، اللہ کے بندے کی، اللہ کے بندے سے بدتمیزی اس حد پہ کہ جہاں پہ اللہ ایک ہے، اللہ قرار ہے، ایک ہے کہ نہیں، اس بندے کا تو ٹیسٹ ہے ہی ہے اللہ کی راہ میں، لیکن ان صاحب پہ بات کھل بھی جائے، اسے پتہ بھی چل جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور یہ اسپیشل انسان ہے، یہ ڈپیوٹیڈ ہے، اس کے باوجود وہ بندہ اس کے بعد سرکشی اور بدبختی کی راہ پہ رہے اور ان کی گستاخی کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک، اس نے سرکار کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ابو لہب نے، جس پہ کہا گیا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹے اور سارا. ابو جہل جو تھا اس کا نام تو عمرو بن ہشام تھا، لیکن اور بڑا امیر، اور ابو الحکم اسے کہتے تھے، حکمت کا باپ. اور اللہ کریم ویسے قرآن میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں نے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر عطا کی. تو وہ آلریڈی سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے مکہ کے ہی نہیں عرب کے بڑے سرداروں میں شمار تھا اس کا، اور اس پوری پنچایت کا، جو پوری عرب کی پنچایت تھی مختلف قبیلوں کی، اس کا بھی وہ ہیڈ تھا. ٹھیک ہے، سرداران مکہ کا کہہ لیں کہ وہ سردار تھا. اب اس ساری، اور صرف ویسے ہی نہیں تھا، وہ اپنے قبیلے کے زوم میں نہیں تھا، وہ واقعی علم بھی ایسا رکھتا تھا، اور اس کی جو وار کی سکلز تھیں، ایون فائٹر بھی وہ بڑا زبردست تھا، اور اس کا سٹیمنا، پہلوانی، فزیکل طاقت، وہ سارا ہی بڑا زبردست تھا. اس کا وہ نمبر 1 پہ تھا. اب یہ اس سارے علم کے ساتھ اس نے یہ سیکھنا تھا کہ یہ سارا اس کو ملا کہاں سے ہے، یہ بات تو سیکھنی تھی اس نے. اور یہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو بھی دے. تو اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کو وہ جانتا تھا کہ وہ سچے ہیں، انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، صادق اور امین ہے، انہوں نے اعلان نبوت جب کیا ہے تو وہ شدید دشمنی پہ اتر آیا. ٹھیک ہے، اور جو دشمنی ابو لہب کو تھی وہی دشمنی اس کی تھی. اور جب وہ ایک آئی تھنک کرسچن پادری تھا جو یروشلم سے آتا ہے، بیس بدل کے مکہ میں رہتا ہے اور پوری تحقیق کرتا ہے سارے معاملے کی، اور اس کے بعد وہ اسی ابو جہل کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم مکے کے بڑے سردار ہو، اور میں نے تمہاری بہت شہرت سنی ہے، اور میں نے تمہاری معاملہ فہمی اور ہر چیز کو دیکھا بھی ہے، تمہارا علم، تمہاری شجاعت، ہر چیز. تو میں
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیق کرنے آیا تھا کہ ہماری کتابوں میں جس آخری نبی کا ذکر ہے یہ واقعی وہی ہیں. میں نے ساری نشانیاں ان میں دیکھ لی ہیں. میری تحقیق کے مطابق یہ واقعی نبی ہیں اور یہ وہی نبی ہیں جو پرومسڈ ہیں, جو لاسٹ ہیں. اب میں ان پہ ایمان لے تو آؤں, لیکن ایک بات ہے کہ آپ ان کے قریبی عزیز رشتہ دار ہیں, ان کے قبیلے سے ہیں, ان کے پیچھے سے شجرہ ایک ہے, آپ ان کو بچپن سے جانتے ہوں گے, میں تو آج دیکھ رہا ہوں. تو کوئی ایسی بات ہے جس نے آپ جیسے سمجھدار ابو الحکم کو ان کے اوپر ایمان لانے سے روکا ہوا ہے؟ یہ ایک پوائنٹ ہے جس پہ میں پھنس گیا ہوں کہ آپ جیسا سمجھدار بندہ کیوں نہیں ان پہ ایمان لا رہا. میری تحقیق کے مطابق تو ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود چونکہ میں نے ان کا بچپن نہیں دیکھا تو شاید انہوں نے بچپن میں کوئی غلطی نعوذ باللہ ایسی کی ہوئی ہے, یا آپ نے ان کا کوئی ایسا فیل دیکھا ہوا ہے کہ آپ کو وہ فلا پتہ ہے, اس لیے آپ اپنی فہم و فراست کے ساتھ ان پر ایمان لانے کی بجائے رکے ہوئے ہیں. وہ جو خامی تم نے ان میں دیکھی ہے, جو کجی جس سے تم واقف ہو, جس کی وجہ سے یہ لاسٹ نبی نہیں ہو سکتے وہ والے, وہ مجھے بتاؤ تاکہ مجھے بھی تسلی ہو جائے کہ ٹھیک ہے میری ویسے تحقیق میں تو یہ نبی ہیں, لیکن بہرحال تم مجھے اپنے آپ سے علم و حکمت میں زیادہ لگے ہو اور تم نے ان کا بچپن بھی دیکھا ہے. وہ چیز مجھے بتا دو, میری بھی سیٹسفیکشن ہو جائے گی اور میں واپس جاؤں. ابو جہل نے اس کو جواب دیا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ نبی ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ سچا ہے. تو اس نے کہا پھر تم اس پہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ میری اللہ سے لڑائی ہو گئی ہے کہ میں ابو الحکم, میں عرب کا بادشاہ, میں اس کے قبیلے کا سردار, میں ہر چیز میں اس سے زیادہ ہوں. تو مجھے اس نے کیوں نہیں بنایا, اس کو کیوں بنایا؟ ایک کل کا بچہ ہوتا ہے نا کئی فنے خانوں کو, یہ کل کا بچہ, تو وہ کل کا بچہ جو ہے یہ مجھے ہضم نہیں ہو رہا. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو وہ کل کا بچہ جو تھا وہ ہضم نہیں ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, لیکن جس کل کے بچے کو رب نے کرنا ہوتا ہے, جو بھی اس سے کام لینا ہوتا ہے یا اس کی مرضی ہوتی ہے, تو یہ بات اس پادری کو پتا تھی. اس پادری نے اس کے کہا کہ ابو الحکم تمہیں سارا عرب جانتا ہے, لیکن مجھے پتا چلا تو ابو جہل ہے. یہ اس نے کہا تھا, اللہ نے کل ہی کہنا سی, ٹھیک ہے, یا یہ کہہ لے کہ اللہ نے پھر اس کے منہ سے کہلوا دیا. ٹھیک ہے, بندہ اپنا نام رکھ لیتا ہے نا, حضرت, پروفیسر, پرنسپل, ڈین. اب میں اپنے نام جو مرضی رکھی جاؤں, آپ ہی رکھنے نے, ڈین, وی سی, ٹھیک ہے. ذہنی طور پہ میں اپنے آپ میڈیکل یونیورسٹی تھا, میرے تو حساب سے سارا کورس ہی غلط ہے, ڈاکٹری غلط ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, جو مرضی کری جاؤں میں, اپنے نام کے آگے لکھی جاؤں وائس چانسلر, ہز ماسٹر وائس, جو مرضی لکھی جاؤں. لیکن عزت ذلت وہ ہے جو اللہ کے گھر میں ہے. بے شک عزت اور ذلت بھی وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. دنیا آپ کو جو مرضی سمجھتی, دنیا ہو سکتا ہے آپ کو سمجھتی ہو کہ آپ بہت پی ایچ ڈی, آپ تو آئنسٹائن ہیں, ٹھیک ہے, لیکن رب کے ہاں آپ کی کیا ویلیو ہے وہ بھی رب دکھا بھی دیتا ہے, اس دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے. جیسے کہنے کو شمر جو تھا اس نے جنگ جیت لی, فیلڈ مارشل بن گیا. وہ آپ کو پتا ہے ماتھے پہ محراب تھا, داڑھی تھی, حافظ قرآن تھا, بڑے اچھے قبیلے سے تھا, لیکن کیا آج تک اس کو عزت ملی؟ کہنے کو وہ ونر تھا جنگ کا. چنگیز خان ونر رہا بہت سی جنگوں کا, ٹھیک ہے نا, اپنے دور کا تو وہ بھی جرنیل تھا نا, بڑا جرنیل تھا وہ, مارشل یا کیا فیلڈ مارشل اب آج کل دیتے ہیں, لیکن اس کو لوگ ظالم کے طور پہ جانتے ہیں. آخر میں قبر بھی چھپائی گئی اس کی, ٹھیک. یہ یہودی جرنیل, اس نے غزہ اڑا دیا, جو بھی ان کا ہوگا چیف ہوگا, کہنے کو تو وہ بھی فیلڈ مارشل کیا, پتہ نہیں کیا اس نے, شہر ہی پتہ نہیں کتنے 45 لاکھ کا کر دیا ہے سارا, یا جنہوں نے بھی یہ سوچا ہے. لیکن کیا واقعی ہسٹری میں ان کو ہیروز کے طور پہ یاد رکھا جائے گا؟ ٹھیک ہے, نہیں. وہ
ان کی نسلیں حساب دیتی رہیں گی. ٹھیک, اسی طرح وہ مخلوق خدا ہی کر دیتی ہے, کرواتا مخلوق کے ہاتھوں ہی ہے. ٹھیک ہے, تو ابو جہل اس نے کہا اس کو, اس نے کہا تو کھچ ہی نکلی ہے, تو اللہ کے فیصلوں میں باتیں کر رہا ہے, تو یہ جو کچھ تجھے دیا ہوا ہے یہ نہیں اللہ نے دیا ہوا. اس میں تیرے میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ تو ابو الحکم بنا ہوا ہے. تو تجھے اگر یہی نہیں بات ابھی تک سمجھ آئی تو اس میں ایک چیز اس نے نہیں دی, نبوت اس کی, یہی تو رب کی مرضی, یہی تو رب کی اومنیپوٹنس ہے. تو کعبے دیاں چابیاں پھڑی پھرنا ہے. ٹھیک ہے, تو کعبے والا تینوں پتا کوئی نہیں. وہ تو جا کے مسلمان ہو گیا یروشلم سے آ کے. یہ اج بھی تواڈے کولوں چھتر کھا رہے ابو جہل ہی کہہ رہے انہوں تسی. ٹھیک ہے, تو اس پہ اللہ نے کیوں رحم نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی, اللہ کے محبوب, اللہ کے معشوق کوئی ساتھ بدتمیزی کر بیٹھا. ٹھیک ہے, یس سر. وہ کہتا ہے نا, لیلا کہتی نا کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو. خود چاہے لفٹ نہ کرائے, خود چاہے مجنوں بنا دے, خود چاہے آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے, خود چاہے کھجل کر دے, لیکن کسی اور کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے نہیں دیتا, وہ آنکھ نکال دیتا. ٹھیک ہے, اور سرکار دو عالم اس کے اوپر اہم ہی نہیں, اس نے کہا ہم نے آپ کو سوائے رحمت بنا کے کچھ نہیں بھیجا. ٹھیک ہے, خود وہ رحمان رحیم بھی ہے پر قہار جبار بھی ہے. کڑیا دودھ بھی روڑ سٹتا ہے نا. ابو الحکم نو ابو جہل بنا دیا منٹ نہیں لاندا. بے شک. ٹھیک ہے, جنگ جیت کے بھی چھتر پواندیا بھی ٹائم نہیں لاندا, کیونکہ عزت نہیں ذلت دا بھی مالک ہوئی ہے. بے شک. ٹھیک ہے, وہ چھتر وہ آلو پائے ہوندے نے. ابھی اگلے کسی کا پتہ نہیں ٹی وی پہ بیان آ رہا تھا, تو میری والدہ کہتی ہے انہوں بولنا نہیں آتا, تو بولتا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, وہ پتہ نہیں کوئی بندہ ہے منسٹر ہے, مجھے کہتی ہے انہیں کئی جندے نے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں عمران خان نے اگر معافی لینی ہے تو وہ میاں نواز شریف سے نہ گل کرے. اس طرح کی بات کہنے وہ کدوں معافی مانگتا پیا ہے, یہ کیوں پھاوے ہو چلے نے. میں کہا ماں جی ساڑے نا ایک دوست ہوندا سی ہوسٹل 'چ. ٹھیک ہے, وہ بارے 4-5 سال رہا, تو اسی آپس ساری سب دی متفقہ رائے سی, وہ نام بکو بھائی سی. ٹھیک ہے, بکو بھائی جڑا نا وہ کڑی ویخ کے کھچ ماردا سی, مطلب وہ بستی کا ٹائم ہو جاتا سی, اس کو سکون نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے, اگر لوگ تھوڑی دیر بعد بھول ہی جاتے تھے کہ چبل مار رہی سی انہیں کل, تو اب دوبارہ لوگ تھوڑی اس کی عزت کرنا ہی چاہتے تھے, اتنی دیر میں اس کے 24 گھنٹے پورے ہو جاتے تھے. وہ پھر اگلی کھچ مار دینا سی, لوگ پھر چھترو چھتری ہو جاتی سی. ٹھیک ہے, وہ مطلب میں کہ ماں جی انہوں مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے عزت نہیں راس آندی. ٹھیک ہے, یہ آپ ہی بول کے چتر کھان لگ پے تھوڑے ورگیاں کو. ٹھیک, تو اسی طرح ابو جہل بھائی صاحب جو تھے, ان کی ہٹ درمی جو تھی کہ بات کا اس کو پتہ تھا, پتہ چل گیا اس کو یہ نبی ہیں آخری, لیکن اس کی سرکشی تھی, میں نے نہیں ماننا. جب وہ رب کی بات کو ہی نہیں مان رہا, رب کے فیصلے کو نہیں مان رہا, اور اس میں گستاخی کر رہا ہے ان کی, جانتے بوجھتے ان کے لیول کو, ان کے سٹیٹس کو دیکھتے ہوئے, اس کے بعد جب وہ ظلم کر رہا ہے, تو پھر وہ رب کے فیصلے کے خلاف کھڑا ہے. جب رب کے فیصلے کے خلاف کھڑا ہے, وہ رب جو ہے اس نے اپنا فیصلہ تو امپلیمنٹ کرانا ہی ہے. اس نے جس کو عزت دینی ہے اس کو عزت دینی ہے, تو پھر دوسرے کو ذلت ہی ملے گی. ٹھیک ہے, یس سر. اب ویسے ہی میری تو مجبوری, میں تو اس کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہوں, آپ سب ان میں سے زیادہ تر نیچے بیٹھے ہوتے ہیں, کاکے کچھ کرسیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. اب کاکیوں کو بھی سائڈوں پہ جگہ مل جاتی ہے جہاں بیٹھتے ہیں, کچھ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن ایک بندے کو میں کہتا ہوں اے کرسی میں بیٹھو, چلو نیچے بیٹھ, ادھر آ میرے پیر بیٹھ, یہ بات اور ہے. اور کسی کو میں کہتا ہوں آپ ادھر بیٹھ جاؤ, وہ بڑا فخر نہ محسوس کرتا ہے, سامنے میں اپنے پاس بڑھایا ہوا. ٹھیک ہے, ایک کی ادھر ہی بیٹھنے پہ ذلت ہو رہی ہے, ایک کی ادھر ہی بیٹھنے پہ عزت ہو رہی ہے. ایک وہاں نیچے بیٹھنا اپنے آپ لیے قابل فخر سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کے ہاتھ میں ہے. بے شک. وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا نا کہ آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں, آپ کے ذمہ بس ان کو بتانا ہے, آپ ان کو خبردار کریں اور خوشخبری بھی دیں. ٹھیک ہے,
جو فرعون بنے ہوئے ہیں انہیں خبردار کریں, انہیں ذرا ڈرائیں کہ ہوئے تم اللہ نہیں ہو, ٹھیک ہے. اور جو پریشان عالم مظلوم ہیں دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف کہ مدد کب آئے گی, تو انہیں خوشخبری دو کہ بس آیا چاہتی ہے, بس اللہ ہے نا. بتانا دونوں کو یہی ہے کہ اللہ ہے, لیکن فرعون کو بتانا ہے کہ اوئے تو اللہ ہے, ٹھیک ہے. یس سر. اور مظلوم کو بتانا ہے کہ یار اللہ ہے, پریشان نہ ہو, اللہ ہے نا. پیار محبت سے. میسج وہی ہے. یس سر. ایک جگہ خبردار کیا جا رہا ہے یس سر. کہ تگڑا ہو جائے, چھتر پولا ہوئے گئی, ٹھیک ہے. اور ایک جگہ حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ کیوں پریشان ہے, اللہ ہے نا, وہ کر لے گا, ابھی بھی کر لے گا, دیکھی جائے گی. ادھر نہیں تو آگے پوری ہو جائے گی تیری, ٹھیک. اسے خوشخبری دی جا رہی ہے. اللہ انہیں کہہ رہے ہے کہ یہ آپ کے ذمہ صرف اتنا بتانا ہے, باقی انہیں ہدایت دینی ہے کہ نہیں وہ میرا کام ہے. میرا کام ہے. اب وہ ہدایت اصل میں وہ دلوں کا حال جانتا ہے. تو وہ اندر سے, جیسے کئی منافق تھے جو حضور پہ ایمان بھی لائے, حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے, ٹھیک, بے شک. لیکن حضور میں ہی ڈاؤٹ کرتے رہے. تو یہ نفاق کی, یہ منافقت کی نشانی تھی, بے شک. ٹھیک ہے. یس سر. اور مذاق بھی پرے جا کے کئی باتوں کا اڑاتے رہے, یا شک کرتے رہے کہ یہ فلاں آئے تو اپنی مرضی کی تو نہیں, نعوذ باللہ گاڑ لی, یہ اپنی بیوی کا ٹائم آیا تو یہ کر دیا, فلاں لڑکی سے شادی کرنی تھی تو یہ لا کر دیا, لے پالک بیٹا نہیں ہے جی, یہ نہیں. یہ ساری باتیں ان کے دماغوں میں آئیں, انہوں نے کی بھی, ٹھیک ہے. اب جیسے کس نے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ یہ کانوں کے کچے ہیں. آپ کے سوال کا دوسرا پارٹ, سورہ توبہ کے شروع میں وہ رحمان و رحیم نہیں ہے, بسم اللہ نہیں ہے, وہ قیامت تک رحمان ہے. وہ کہتا ہے میں قیامت کے دن بھی رحمان ہوں. لیکن یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ نہ وہ رحمان ہے نہ رحیم ہے. اب اس کو آپ اگر پڑھیں سورہ توبہ کو, تو اس میں تو کچھ واقعات وہ کر رہا ہے, اور اس کے بعد اچانک وہ سدھا ہو گیا. وہ کہتا ہے یہ جنہوں نے تمہارے کے بارے میں بات کی ہے کہ تم کانوں کے کچے ہو, نعوذ باللہ, انہیں میں نے ہدایت نہیں دی, انہیں معافی نہیں ہے. وہ مانگن نہیں ڈے, وہ کہنا میں دینی نہیں. اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کنویں میں گر گئے, یہ دوزخ میں گر گئے, ٹھیک ہے. وہ کہنا میں نے ایک دوزخ بھی تو بنائی ہوئی ہے, میں خالی رکھنی ہے, وہ میں ایہو جہاں نہ پر نہیں, ٹھیک ہے. انہیں حتہ تن میں تننا تن کرنا ہے میں نے, ٹھیک. وہ سرکار پھر پیار ہی پیار ہیں. وہ جس طرح مان نہیں ہوں کہ چل جی منڈا بغیرتی کاری آیا تو ابے نو جان دو, جان منڈا ہے نا, پھر کی ہے نا, انہیں پالیا پوسیا ہوں, انہوں ہوں کہ دفاع ہی نہ ہو جائے گھر پکا پکا, یا ابے نو گولی نہ مار دے. ابا مرے تو تاں بھی اما کا نقصان, منڈا گھر چھڑ کے چلے جائے تاں بھی اما کا نقصان. انہوں ہوں کہ چلو رہن ہی دیو, ٹھیک ہے. لیکن سرکار دو عالم کا تو یہ نا کہ وہ تو ماں کا پیار کیا, اللہ کا پیار کیا, پتہ نہیں کیا ہے. وہ اس دشمن کے لیے بھی, ان بدبختوں کے لیے بھی رو رو کے بھی دعائیں کر رہے ہیں. انہیں بھی کئی طریقوں سے کہہ رہے ہیں کہ یار ادھر آؤ, چپ کر جاؤ, ادھر آؤ, میری کملی تھلے لک جاؤ, کچھ تو کر لو. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ کے جو لفظ ہیں وہاں پہ بہت سخت ہیں. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ڈیوٹی ہے, لوگوں کو دوزخ سے بچاؤ, لوگوں کو میری طرف لے کے آؤ. اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے نا, نبی کی یہ ڈیوٹی ہے. بے شک یہ ڈیوٹی. دوزخ سے بچاؤ, شیطان کی طرف نہ جائیں, میری طرف آئیں, انہیں اللہ کی طرف لاؤ, یہ ڈیوٹی ہے ان کی. اب اس ڈیوٹی کو کرنے بھی نہیں دے رہا, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تم ان کو ہدایت کی طرف نہ بلاؤ, آپ انہیں یہ روشنی, یہ بات انہیں کوئی ضرورت کرامت شراب نہ دکھائی. انہوں نے گل نہ اور کھولی, انہوں بچان واسطے کہ اپنا راز نہ دے دی, انہوں نے دس نہ دی تو کون ہے اصل, ٹھیک ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ اب گھنے جنگلوں میں بھٹک گئے ہیں, یہ ایمیزون چی مر جان گے, ٹھیک ہے. یہ اندھیرے جنگلوں میں بھٹک گئے ہیں, یہ اندھے کنویں میں گر گئے ہیں, نو وے. تو اگر آپ ان کو بچانے کے لیے, انہیں روشنی دکھانے کے لیے, انہیں لائٹ ہے اس کی ڈائریکشن ادھر ہے یار, تم سمندر میں ادھر جائی جا رہے ہو, تم تو مزید گہرے سمندر میں جا رہے ہو, مر جاؤ گے, ڈوب جاؤ گے, کنارہ ہی نہیں ملے گا, کنارہ اس سائڈ پہ ہے. لائٹ ہے اس کا یہی کام ہوتا ہے. کہہ رہا ہے کہ آپ اگر اپنا بازو بھی جلا لیں گے, اللہ کے یہ لفظ ہے حضور کے ساتھ,
انہیں ہدایت کی طرف بلانے کے لیے، میری طرف لانے کے لیے، دوزخ سے بچانے کے لیے آپ اپنا بازو بھی جلا لیں گے تو میں انہیں اندھا کر دوں گا، یعنی وہ روشنی یہ دیکھ نہیں سکیں گے. آپ چاہے بازو جل جائے، آپ بازو جلا کے اتنا بڑا سیکریفائس کر رہے ہیں ان کے لیے، جو الو کے پٹھے جو بدبخت آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، آپ انہیں بچانا چاہ رہے ہیں. جی بالکل. ساتھ کہہ رہا ہے کہ بے شک میں نے آپ کو ظواہر احمد کے بنایا کچھ نہیں نا، تسی تو رحمت ہی کری جانی ہے، لیکن میں تو ڈنڈا پھیروں. ٹھیک ہے، بے شک. کہہ رہے آپ بازو بھی جلا لیں تو میں نہیں معاف کروں گا. آپ 70 بار بھی مجھے کہیں گے، عربی میں 70 بار کہتے ہیں ان گنر، یس سر. نو لمٹ. تو آپ 70 بار بھی کہیں گے میں نہیں معاف کرنا، ایویں نہ کہیں مینوں. یس سر. اور اگر آپ اپنے گلے کی طاقت سے گلا پھاڑ کے پوری آواز سے بھی انہیں بلانا چاہیں واپس کہ یار ادھر آؤ، اپوزٹ تم غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہو، تو میں انہیں گونگا بہرا کر دوں گا. تو آپ کیا کر لیں گے؟ ٹھیک ہے، یس سر. تو میں سب وسیلے بند کر دوں گا جن وسائل سے آپ انہیں واپس لانا چاہ رہے ہیں. وہ خود مسبب الاسباب ہے، بے نیاز ہے. کہہ رہے لیکن حالانکہ ان کی ڈیوٹی ہے، اسی کی دی ہوئی ڈیوٹی ہے، اسی کا حکم ہے، لیکن اس معاملے میں انہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں، اے نہیں چاہیے میرے. ٹھیک ہے، یس سر. اور ساتھ ہی مومنوں کو بھی پھینٹی لگا دی ہے، مومنوں کو بھی ڈانٹ لگا دی ہے. ایسے جلال میں ہے وہاں پہ، کہہ رہا ہے مومنوں تم بھی میرا شکریہ ادا کرو، میرا تھینک یو کرو. میں نے تمہیں ایسے نبی دیے ہیں جو تمہیں بچانے کے لیے حریص ہیں. حریص کا ورڈ یوز کیا اس نے، غیر پارلیمانی ورڈ ہے. مشوق نو تو نہیں کہتا بندہ حریص، لیکن وہاں کہہ گیا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یار یہ لمٹ ہی کراس کری جا رہے ہیں کہ تم لوگوں کو کسی طرح تم لوگوں کو بچا لیں. ٹھیک ہے، وہ شکر کرو کہ ایسا نبی دیا تمہیں، وہ جو تھوڑی شکلاں تو نہیں گیا ہو جی یا عقلاں نہیں گیا ہو جی، لیکن یہ تمہیں بچانا چاہتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے، تو اس چکر میں یہ تمہارے لیے مطلب کیا کیا پاپڑ نہیں بیل رہی ہے. ابو جہل جو تھا، آپ اس پہ غور کر لیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے اس کو کیوں نہیں کیا، اینڈ اس کا کیا ہے؟ آخر میں جنگ ہار گیا ہے، مر رہا ہے، اور کل کے بچے جو ہیں، وہ کل کے بچے 14-15 سال کے معاذ اور معوذ، معوذ نام تھا یا معاذ اور معوذ نام تھا، مجھے یہ یاد ہے، ان کے ہاتھوں ذلیل ہو گیا. وہ جو بہت بڑا عرب کا فائٹر تھا جس کے سامنے آتے ہوئے دنیا ڈرتی تھی. ٹھیک ہے، میں خود بھی سوچتا ہوں یہ تلوار بازی جنگ میں یعنی سارا دن کو 5 منٹ کا کام نہیں ہے، لڑی جانا ہے، تو کیا سٹیمنا ہوتا کون بند ہوگا. اور ایک بندہ مارے آگے دوجا آ گیا، پھر پتہ نہیں کدھر سے کوئی دوسرا ایویں ہی پھڑکا ہی دے. آپ سامنے والے کو مارے ہیں، پیچھے والے نے ایویں مار دیے، کوئی چکر ہی نہیں ہے اس جنگ میں. ٹھیک، سارا دن لڑنا، آخر تک بھی آپ بازو میں کہتا ہوں یہ لکڑی کی چھڑی اتنی سی جو ہے نا، یہ 5 منٹ ایسے کرو مجھے تو کھلیاں پڑ جاتی ہیں. وہ لوہے کی تلوار اٹھا کے اور گھوڑا بھی قابو کرنا اور پھر اس کے ساتھ لڑنا، بہرحال سکل تو بہت زیادہ تھی. اس سارے کے ساتھ وہ جنگ لڑ کے بھی اس کو کل کے بچوں نے گرا لیا، ذلیل ہو گیا ان کے ہاتھوں. ٹھیک ہے، مطلب رافیل تیار ہی ڈگ پیا. ٹھیک، بگ برڈ، اور گرا بھی کہے گا ہیلی کاپٹر نے چھوڑ دیتا. چینیاں تسی جنیاں مرضی چیٹ جی پی ٹی دیاں تعریفاں کرو، اور چینیاں دی ڈیپ سیک ہے نا، وہ ایتھے بھی وٹ مودی کا جو یار ہے گدار ہے، گدار ہے. اینڈ ٹائم تے تسی کلی کر دیندے ہو. پاویں جو مرضی ہے پاکستانی ہے یا نہیں گا، جنہ مرضی جڑے مرضی عہدے تے ہے، جو مرضی انہیں کرتوتاں کیتیاں نے، پر مودی کا جو یار ہے گدار ہے، گدار ہے. پاویں اندروں رلیا ہے، پاویں باہروں رلیا ہے. جی
میں کئی جگہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے وہ این ٹائم تے کلی کٹ دینی. یہ میں چینیاں کو حل کر لینا ہے, تمہوں فارغ کراؤں میں. چینیاں نے جی میری بپتا ویخ لی نا کہ دو باجیاں دے ہتھوں کھجل ہوں رہتا ساری رات, انہوں نے مینوں کوئی رپورٹ بنا دینا اتنے بہ کر وہ جڑا ایک بھائی نہیں گا سنیاں سنیاں کاکیاں بلاتا تو انہیں ایک نال رپورٹ بٹھایا ہوں وہ انگریزی بھی بولتا انگلش کی نہ آئے گا ڈیوڈ لیٹر مین کون ہے گا انہیں کڈ ہی چھڑیا انہوں سونی سونی ماڈلاں بلاتا انہوں نے گلاں گلاں گندیاں گندیاں گلاں کرتا انگریزی چی جو ایک انہیں لوہے کا بھی بنایا ہوں رپورٹ بھی انہیں نال بٹھایا ہوں تو وہ رپورٹ میں سوچ رہا تھا اتنے منگا لا میں کافی سمجھدار رپورٹ ہے. خیر تو کدھر تھے ہم؟ تو وہ جب مر رہا ہے اور اس زمانے کے دستور کے مطابق اس کی گردن کاٹ کے رکھی جا رہی ہے, پیچھے کرسی پہ چلا جا بھائی, تیرے سے نہیں بیٹھا جانا, وہ کرسی پہ چلا جا. ٹھیک ہے, کیوں اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے؟ جب تو نے وزن کم نہیں کرنا کھائی جا رہا ہے تو اس وقت بھی اس کی اکڑ کا یہ حال ہے. وہ نے کہتا ہے کہ اگر میری آخری خواہش کا خیال کرنا ہے تو میری گردن جو ہے نا نیچے سے کٹو. ایک اور بھی ملا تھا مجھے, یہاں ملا تو مجھے بیٹھتا رہا دعا میں, اس نے ساری دعا میں کئی دعاؤں میں آ کے اس نے ایک نتیجہ نکالا. شہباز شاہ صاحب کو جا کے کہتا ہے کہ شاہ جی یہ ڈاکٹر جوید نو گل دا تے پتہ نہیں گا. شاہ جی سے جا کنفرم کرتے تھے انہوں گل دا پتہ ہے. شاہ جی نے ہوں اگوں کہنا آہو, کبھی کہہ دینا نہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنی موج دے بندے نے. ٹھیک ہے, تو انہیں جا کے کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی کہتا ہے کہ سر گردن سمیت پیش کرو. شاہ جی کہتے ہیں یار یہ تو انہوں ہی پتا ہوئے, مینوں کی پتا ہے کہ وہ سر گردن سمیت کیوں منگتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابو جہل نے کہا میری گردن سمیت سر کاٹنا, نیچے سے کاٹنا. اس نے کہا اس کا کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا تاکہ بعد میں بھی جب تم لوگ سر رکھو گے نا دشمنوں کے, میرا سر باقیوں سے اونچا نظر آئے, سردار بڑا ہی ہونا چاہیے. ٹھیک, اور پلس نظر آئے کہ میری گردن جھکی ہوئی نہیں تھی, میں ابھی بھی نہیں جھکا. ٹھیک, کیا اس کی کفر ہے اس کا؟ منافق نہیں تھا, منافق نہیں تھا. وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے وہ دوزخ کے نچلے گڑھے میں ہوں گے, اس سے اللہ نے پھر بھی پیار کیا ہوا ہے, وہ تو اتے ہوئے گا. ٹھیک ہے, منافق کے نصیبے میں ہدایت نہیں ہے. میں گردن سر سمیت جو میں کہتا تھا سر گردن سمیت پیش کرو, وہ اسی نسل کو کہتا ہوں کہ جے تم ابو جہل دے پنڈوں آئی گئے ہیں یہ دینی ہوں تو گچی پیش کر, سر سمیت گچی پیش کر. ٹھیک, جانا ہے پیچھے کیا رہے سر گردن سمیت دینا پڑتا ہے. اسی کو کہہ رہا ہوتا تھا اصل میں, ایسا بڑا قریبی رشتے دار سے. ادھر بولنا اوکے. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان